کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ فال نکالنے والے اور کسی کا ہاتھ دیکھ کر اس کا مستقبل بتانے والے کیا سچے ہوتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ جن کا یہ آخری ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس ایپیسوڈ میں آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تفسیر کو ہم جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے، اور یوں تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب پر حاوی ہے اور اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ان آیات کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر مینجمنٹ میں ضروری معلومات کو بھی ذمہ دار کے حوالے کیا جائے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ، اور اس کے کام پر دقیق نظر بھی رکھے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، علم غیب، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی علم غیب جانتا ہے یا نہیں، اور اگر جانتا ہے تو کتنا اور کیسے جانتا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، اور کیا یہ جاننا خود ان کے ارادے سے ہے یا نہیں؟ دائمی ہے یا چند لمحوں کا ہے؟ جزئی ہے یا کلی؟ موروثی ہے یا ہدیے کی صورت میں ہے؟ ان سب کے بارے میں باتیں بہت ہیں، لہٰذا میں نے جوانی کے دنوں میں جو تحقیق کی تھی اس کی طرف رجوع کیا، جس کا خلاصہ یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ پہلی اصل، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستقل طور پر غیب نہیں جانتا، کیونکہ علم غیب کی کنجی، خزانہ اور سرچشمہ صرف اسی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اور اگر دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، لہٰذا وہ آیتیں جن میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے کسی کو غیب سے آگاہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غیب کا کچھ حصہ اسے عطا کیا ہے۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، سورہ ہود آیت نمبر 49۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، جو کچھ تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے اور جو کچھ تم کھانے والے ہو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ جی ہاں، دوسرے لوگ صرف اللہ کی چاہت اور ارادے سے ہی غیب جان سکتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ دوسری اصل، سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یعنی اللہ صرف ان لوگوں کو غیب کا علم دیتا ہے جن سے وہ راضی ہو، جیسے نبی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تمہیں غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر اپنے نبیوں میں سے جن کو چاہے چن لیتا ہے اور اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ
یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ لہذا جادوگر، کاہن اور ہاتھ دیکھنے والے لوگ جن کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کبھی کبھی اپنی چالاکی اور لوگوں کی سادگی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندازے اور تحلیل کے ذریعے کوئی پیشن گوئی کر دیتے ہیں، ان کا حساب اولیاء خدا سے الگ ہے۔ تیسری اصل، اولیاء خدا کا علم غیب سے مستفید ہونا صرف کچھ خاص موارد میں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ یہ کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے علم غیب سے استفادہ کریں، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنے میں قسم، گواہ اور ظاہری چیزوں پر عمل کرتے تھے اور علم غیب سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ اولیاء خدا اگر اپنی ذاتی زندگی کے لیے معجزے اور علم غیب سے استفادہ کریں اور اپنی مشکلوں کو حل کریں تو وہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے معجزے اور دعا کے ذریعے کربلا میں اپنی پیاس بجھا لی ہوتی تو جن لوگوں کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں ان کے لیے کس طرح امام بن سکتے تھے؟ دینی پیشواؤں کی کامیابی کا ایک راز ان کا ذاتی مشکلات، جنگوں، تنگ دستی اور بیماری وغیرہ پر صبر کرنا ہے، اور ان حالات میں ان کا صبر اور استقامت، قناعت اور تحمل اور تقوی و پرہیزگاری جلوہ گر ہوتا ہے۔ چوتھی اصل، غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو اللہ سے مخصوص ہے اور دوسرا وہ جو انبیاء، فرشتوں اور معصوم اماموں کو عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ عز وجل علمین علما عنده لم يطلع علیہ احدا من خلقه وعلما نبذه الى ملائکته ورسله فما نبذه الى ملائکته ورسله فقد انتهى الینا، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ لہذا وہ آیتیں جن میں کہا گیا ہے کہ علم غیب اللہ سے مخصوص ہے، ان سے مراد پہلی والی قسم ہے، اور وہ آیتیں جن میں کہا گیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی علم غیب جانتے ہیں، ان سے مراد دوسری والی قسم ہے۔ دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں، خدایا تجھے اس علم کی قسم جو صرف تجھ سے مخصوص ہے۔ پانچویں اصل، دنیا کے امور کو تبدیل کرنے میں اور قرآن مجید کے بقول چیزوں کو مٹا دینے اور باقی رکھنے میں اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، لہٰذا اولیاء خدا مستقبل کے بارے میں یقینی علم اور خبر نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل میں تمہیں بتا دیتا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، سورہ رعد آیت نمبر 39۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 420۔ چھٹی اصل، کبھی کبھی کمال علم غیب جاننے میں ہوتا ہے اور کبھی نہ جاننے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس رات مولا علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کی جگہ سوئے تھے، اس وقت کمال یہ تھا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ دشمن ان کو قتل کر دیں گے یا نہیں، کیونکہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دینی پیشواؤں نے خود فرمایا ہے، کبھی کبھی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہم کچھ چیزوں کو جان لیتے ہیں، اور کبھی کبھی بند کر دیے جاتے ہیں تو نہیں جان پاتے۔ یبسط لنا فنعلم ویقبض عنا فلا نعلم، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256۔ جی ہاں، علم غیب دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا ہے، لا تعلمہم، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ تم مدینے کے منافقوں کو نہیں پہچانتے، اور وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کے جواب میں فرمایا، قل ان ادری، سورہ جن آیت نمبر 25، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام
نمبر 1، دنیا صرف وہی نہیں جو دکھائی دیتی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور دیکھی نہیں جا سکتی۔ نمبر 2، فال نکالنے والے، ہاتھ دیکھنے والے اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ صرف نبیوں اور ان کے جیسے لوگوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی شخص نظارت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے سے بے نیاز نہیں ہے۔ نمبر 4، فرشتوں کے ذریعے اللہ کی وحی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 5، پیغمبر وحی کو حاصل کرنے اور اسے پہنچانے میں معصوم ہیں۔ نمبر 6، اللہ کا علم اجمالی نہیں ہے بلکہ مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے اور تمام چیزوں کو احصا کیے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستقل طور پر علم غیب نہیں رکھتا ہے۔ فال نکالنے والے اور ہاتھ دیکھ کر کسی کا مستقبل بتانے والے اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم صرف اور صرف اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔